ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار فضائل و کمالات اور بے شمار خوبیوں کا مالک بنایا۔ ساری کائنات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے معمور ہے، چاہے وہ انسان ہوں یا جنات، فرشتے ہوں یا اور کوئی مخلوق ہو۔ ہر مخلوق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کیے ہوئے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، اور اگر میرا ذکر ہو تیرا ذکر نہ ہو تو اس کا جنت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ اتاری، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں پہ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اذان میں آپ دیکھ لیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ میں محبوب کا ذکر ہے، نماز میں بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ میں محبوب کا ذکر ہے، قرآن مقدس میں بھی ذکر الہی کے ساتھ میں ذکر مصطفیٰ علیہ تعیت و ثنا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں پر نظر فرمائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں پر نظر فرمائی تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بہتر کوئی دل نہیں پایا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو چن لیا اور آپ کا انتخاب فرما لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور سفید روشن خوشبودار مٹی کو لے کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس مقام پہ تشریف لائے جہاں پہ آج میرے آقا علیہ السلام کا روضہ اطہر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی جگہ سے حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لے کر کے گئے اور اس سفید روشن مٹی کو جنت کے تسنیم کے اندر گوندا گیا اور اس سے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا۔ تو ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کمالات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں، اتنے کمالات، اتنی خوبیاں، اتنے فضائل نہ کسی کو عطا فرمائے ہیں اور نہ کسی کو عطا فرمائے گا۔ حضرت مجاہد بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو
اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے مراد ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام کا ذکر۔ یعنی بندہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر اطمینان پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جب عام اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جب عام اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر کے وقت میں کتنی رحمتیں اترتی ہوں گی اور اللہ کی کتنی خاص عنایتیں اس محفل پر نازل ہوتی ہوں گی، اس کا اندازہ بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہ گن سکتے ہو نہ شمار کر سکتے ہو۔ یہاں پہ اللہ کی نعمتوں سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے اوپر فرمائی ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب پر اتنی نعمتیں فرمائی، اتنی خوبیاں عطا فرمائی، اتنے فضائل عطا فرمائے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم ان خوبیوں اور ان کمالات کو گننا چاہو تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ان خوبیوں اور کمالات کو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ ایک ہوتا ہے قلیل اور اس کے مقابلے میں آتا ہے کثیر۔ قلیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا اور کثیر کا معنی ہوتا ہے زیادہ۔ اب اللہ نے اپنے حبیب کو کثیر نہیں دیا بلکہ کوثر دیا۔ کوثر کہتے ہیں کہ کثیر در کثیر، یعنی زیادہ سے بھی زیادہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے محبوب آپ فرما دو دنیا کا سامان قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ اب اس پہ آپ غور کریں کہ ساری دنیا کو اللہ نے قلیل فرمایا۔ ساری دنیا میں پائے جانے والے خزانے یہ بھی تھوڑے ہیں، ساری دنیا میں پائے جانے والا سونا چاندی ہیرے جواہرات فرمایا یہ بھی قلیل ہیں، یہ بھی تھوڑے ہیں۔ ساری دنیا کی عمارتیں، ساری دنیا کے جو ہے وہ کانوں کے اندر پائے جانے والے مختلف قسم کے جواہرات فرمایا وہ بھی تھوڑے ہیں۔ ساری سواریاں وہ بھی تھوڑی ہیں۔ ساری دنیا میں اگنے والے پھل اور پھول فرمایا وہ بھی تھوڑے ہیں۔ ساری دنیا میں پائے جانے والی جتنی بھی قسم کے اناج ہیں یا جو بھی نعمتیں ہیں اور کائنات کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی خزانے ہیں، اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دو قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان قلیل ہے، دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ اب جب ساری دنیا کے خزانے مل کر کے اللہ نے فرمایا وہ تھوڑے ہیں، اور رب نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو زیادہ عطا فرمایا، اور زیادہ نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ عطا فرمایا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا عطا فرمایا۔ ساری دنیا کے خزانوں سے بھی زیادہ عطا فرمایا، ساری دنیا کے سونا چاندی ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ساری دنیا کہ جو نعمتوں اور کمالات سے مالا مال فرمایا، اس کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ میں کیا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیوں کا مالک بنایا۔ دنیا میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کو خوبیاں عطا فرمائی، آخرت میں بھی عطا فرمائی۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں اللہ کے رسول علیہ السلام ظاہری کمالات بھی رکھتے تھے، باطنی کمالات بھی رکھتے تھے، اور ظاہری کمالات میں آپ کے مقدس انگلیوں کے کمالات، آپ کے ناخن مبارک کے کمالات، آپ کے منہ مبارک کے کمالات، آپ کے دست پاک کے کمالات، آپ کے مقدس پاؤں کے کمالات، آپ کی مقدس ایڑیوں کے کمالات، مکمل طور پر علماء کرام نے میرے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے ایک ایک عضو کے بارے میں بحث کی۔ اور تو میں کیا کہوں، میرے آقا علیہ السلام سر سے لے کے پاؤں تک کمالات کے جامع تو ہیں، اللہ نے آپ کے لعاب دین تھوک مبارک کے اندر بھی اتنے کمالات عطا فرمائے کہ بندہ اگر ان کو بھی گننا چاہے تو ان کو بھی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے لعاب دین سے کائنات میں ایسی چیزوں کا وجود ہوا، کھارے پانی میٹھے بن گئے، لا علاج مریض جو تھے وہ شفا یاب ہو گئے، جن لوگوں کی پریشانیوں کا کوئی مداوع اور حل نہیں تھا، میرے آقا علیہ السلام کے مقدس لعاب دین کے ذریعے ان کی پریشانیاں دور ہو گئی۔ علماء کرام نے میرے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے ایک ایک عضو کے بارے میں الگ الگ گفتگو فرما کر کے یہ تشریح فرمائی کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کتنے ظاہری کمالات عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد میں
جو باطنی کمالات ہیں ان کا تو بندہ شمار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کا تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام خود فرماتے ہیں میرے کائنات کے سارے گوشوں کو دیکھا، لیکن میں نے ساری کائنات کے اندر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پایا۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جو پل بھر کے اندر آسمانوں سے زمین پہ آ جائیں، ایک پل کے اندر ساری کائنات کا دورہ کر لیں، زمین کے جو ہے وہ سارے طبقات کو مشاہدہ کریں، سارے آسمانوں کو جو ہے مشاہدہ کریں، سدرۃ المنتہا سے پل بھر میں زمین پہ آ جائیں، ان کی نظر کہاں کہاں تک جاتی ہوگی۔ انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھا، لیکن کہا کہ میں نے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پایا ایسا میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو عزیزان مکرم، کائنات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا چرچا ہوا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور کائنات میرے آقا علیہ السلام کے ذکر جمیل سے ہمیشہ معمور رہی ہے اور ہمیشہ معمور رہے گی۔ اور آپ خود یہ سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو کمالات تو عطا فرمائے وہ فرمائی ہیں، لیکن ساری کائنات کو جو وجود بھی اللہ نے دیا تو اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، اور خود فرمایا کہ اے محبوب اگر تم کو پیدا نہیں کرتا تو میں جنت کو بھی پیدا نہیں کرتا، اگر میں تم کو پیدا نہیں کرتا آسمانوں کو بھی نہیں بناتا، اے محبوب اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا تو پھر میں دنیا کو وجود نہ عطا فرماتا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا یا آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو ساری کائنات کا جو وجود آج جتنی چہل پہل نظر آتی ہے، آج کائنات میں جتنی رونقیں ہیں اور کائنات میں جتنے اجالے ہیں، آج مسجدوں کی جو تابانی یہ سب میرے آقا علیہ السلام کے دم قدم سے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہم اپنی دوسری مصروفیات کے اندر اپنی زندگی کے لمحات گزارتے ہیں، روزانہ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ اس طرح بھی ہم لوگ گزاریں کہ جس میں کسی اور کا تذکرہ نہ کریں، صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر جمیل کریں۔ روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ہم اگر گفتگو کریں تو اپنی زندگی کے کچھ اوقات کو روزانہ اس انداز میں بھی گزاریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا تذکرہ کریں، آپ کی سیرت پہ گفتگو کریں، آپ کے مقدس رفتار پہ گفتگو کریں، آپ کے مقدس گفتار پہ تذکرہ کریں، آپ کے کردار مبارک کے اوپر تذکرہ کریں۔ عزیزان مکرم، جب بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر جمیل کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن کے اندر اطمینان اور سکون نازل کرتا ہے، اور جس جگہ پہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو اپنے انوار سے معمور فرما دیتا ہے۔ لہذا اس پرفتن دور کے اندر جہاں مختلف قسم سے لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخیاں کر رہے ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم خود بھی جو ہے وہ ذکر جمیل کریں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی وہ روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، سب سے پہلے نبی کا پیار سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس بات کا تذکرہ کیا وہ یہ ذکر کیا کہ تم اپنی اولاد کو نبی کا پیار سکھاؤ، اور نبی کا پیار ہم اپنی اولاد کو کب دے سکیں گے جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کمالات کو ان کے سامنے بیان کریں گے۔ آج ہمارا بہت سارا وقت موبائل دیکھنے میں، دنیا کے فضول کاموں میں صرف ہو جاتا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنی زندگی کے جو قیمتی لمحات فضول کاموں میں صرف کرتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال لیں اور اپنے گھر کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر ذکر جمیل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں کیسے اطمینان اور سکون کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب قدیر اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار، فیض و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔